اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر جو ہے یہ کلاس 4، کلاس 5، کلاس 7 ٹل کلاس میٹرک تک کے لیے یہ بیسک چیزیں ہیں اور بہت ہی کارآمد چیزیں ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں جی، ہم نے لیٹر رائٹنگ کرنی ہے، مطلب خط لکھنا ہے والدہ کے نام یا کسی کے نام بھی، یا درخواست نویسی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے درخواست کا، اپلیکیشن کا۔ آج ہم کریں گے خطوط نویسی کے اوپر بات کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتاؤں گی کہ خطوط نویسی ہوتی کیا ہے، کن کن جگہوں پر ہم نے کس کس کو خط لکھنا ہے، اس کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں آج ہم ڈیٹیل میں کریں گے۔ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص سے تحریر کی مدد سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت بالعموم نجی یا شخصی ہوتی ہے۔ خط لکھنے والے مکتوب علیہ کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات خط لکھنے والا ارد گرد کے ماحول اور حقائق و واقعات کے بیان سے تحریر میں عمومیت پیدا کرتا ہے، تاہم خط کا اساسی مزاج نجی اور شخصی ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ خط کو مکتوب، مراسلہ اور نامہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے خطوط نویسی کو مکتوب نگاری، مراسلت اور نامہ نگاری کہا جا سکتا ہے۔ جزوی فرق کے سبب خطوں کو درجہ اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی خط ہم نے کس نوعیت کا لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے۔ جیسے گھریلو معاملات کو اگر ہمیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو وہ نجی یا شخصی خطوط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عمومی خطوط ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہم نے ایک کسی پراپر کسی سماجی یا معاشرتی جو ایک موضوع ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کاروباری خطوط جس طرح کسی کارخانے کا یا کسی فرم کا یا کسی دکاندار کا کسی مقصد کا ہوتا ہے، یہ اس حوالے سے لکھے جاتے ہیں۔ رسمی خطوط کیا ہوتے ہیں، یہ شادی بیاہ کی تقریبات کے یا کسی اور مجلس وغیرہ کے لیے یہ اس طرح کے لکھے جاتے ہیں۔ سرکاری خطوط کیا ہوتے ہیں کہ کسی سرکاری شعبے میں یہ خطوط، جیسے ہم نے کسی کے الیکٹرک والوں کو یا ہم نے گیس کے بل والوں میں یا ہم نے کسی بھی سرکاری ادارے میں خط لکھنا ہے تو ان سب کے الگ الگ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ جو نجی خطوط ہوتے ہیں یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور قریبی تعلقات وغیرہ کو دیے جاتے ہیں، جو بے تکلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ ان میں ذاتی معاملات کو غیر رسمی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں شخصی خطوط کا نام دیا جاتا ہے۔ عمومی خط کون سے ہوتے ہیں؟ یہ خطوط وہ ہوتے ہیں جس میں کسی سماجی، معاشرتی یا اجتماعی موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاروباری خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کارخانوں، اداروں، دکانداروں کو کاروباری مقصد کے تحت لکھے گئے خطوط کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کے خطوط کی بنیاد کاروباری معاملات ہوتے ہیں، اس لیے مختصر الفاظ میں انہی پر زور دیا جاتا ہے۔ کاروباری اداروں کی جانب سے اپنے گاہکوں کو لکھے گئے خطوط بھی اسی نوعیت میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی زبان عموماً شیریں اور دلکش ہوتی ہیں چونکہ یہ کاروباری ہوتے ہیں۔ رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ یہ شادی بیاہ کی یا ادبی مجالس یا دیگر اور بھی کوئی بھی تقریبات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کی القاب و آداب جو ہے وہ مضامین عام طور پر ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سرکاری خطوط کسی بھی سرکاری شعبے یا متعلق خطوط کو سرکاری خطوط کہا جاتا ہے۔ دیگر خطوط کے مقابلے میں سرکاری خطوط کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، یہ ان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ان میں یکسانیت کی حامل زبان بے رنگ کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پھر حوالہ نمبر کے اندراج کے ساتھ ساتھ مکتوب کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ خطوط کی یہ تقسیم کسی خط کی غالب پیش نظر کی جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی خط بیک وقت مختلف صورتوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخصی خط رسمی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک سرکاری خط میں بھی کاروباری مقاصد بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یوں تو یہ تو خط لکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ قواعد کی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مدعا کو کس مہارت سے معرض تحریر میں لا سکتا ہے۔ دیکھیے ویسے تو آپ لوگوں کو یہ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا بورنگ لگے، مگر یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ہم بہت سارے جو ہے وہ لیٹرز یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں ایکچولی میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ ہم نے اگر کسی
گھر میں اگر کوئی خط بھیجنا ہے تو اس کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، اگر ہم نے کسی کاروباری آفیشیل طریقے سے اگر ہم نے خط دیکھنا ہے تو اس کا کیا ٹاپک ہونا چاہیے، کسی کو انویٹیشن دینا ہے کسی تقریب کے لیے اس کا کیا ہونا چاہیے، کسی کو اگر اپنا کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اب ہم نے پڑھا کہ کاروباری جو بھی ہم خط لکھتے ہیں، جو بھی ہم کاروباری خط لکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا زبان کا شیریں ہونا، مطلب آپ نے بہت اس میں میٹھے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اب وہ کاروباری ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کر دیجیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں صرف رٹایا آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک کانٹینٹ نہ دوں، بلکہ کانسیپچول بیس پر ہم کام کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقتوں میں اس کے لیے بہت آسانیاں ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔